پیدا ہو چکی ہیں کہ جنہوں نے خوف کا بت بھی توڑ دیا ہے انشاءاللہ، اور میں کا بت بھی توڑ دیا ہے. ایک قوم بن کے سوچیں گے اور انشاءاللہ ایک قوم بن کر دکھائیں گے. اور عمران خان کو انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پہ آج یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کو مزید قید رکھنا اب کسی کے بس پہ نہیں ہے. ان لوگوں کی جڑیں ہل چکی ہیں، ان لوگوں کی ہمت جواب دے چکی ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر کی اسپرٹ اور ہمارے لیڈر کی ہمت جو ہے وہ اس قوم کے لیے ہے، ایک نظریے کے لیے ہے. اور جو ذاتی مفاد والے لوگ ہیں، جو ذاتی مفاد کے لیے لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کی ہمت جواب دے گئی ہے. نہ قوم کی ہمت جواب دے گی، نہ ہمارے لیڈر کی ہمت جواب دے گی. اور انشاءاللہ یہ آنے والا مہینہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک فیصلہ کن مہینہ ہوگا، مئی کا مہینہ، جس میں فیصلہ ہوگا کہ ہم غلام نہیں ہیں. یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم آزاد ہیں. یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. اور یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم آزاد ہو کر اپنے بچوں کو غلام ہونے سے بچائیں گے. میں یہاں پہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سوچ کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان غداروں کو، ان ایجنٹوں کو، کہ جن کے اوپر انہی اداروں نے یہ بارہا ثبوت دیے اور بارہا بتایا گیا کہ انہوں نے ملک کا پیسے کی منی لانڈرنگ کی ہے، انہوں نے ہزاروں ارب روپیہ ملک کا چوری کیا ہے، انہوں نے انڈین ایجنٹ کو ویزے لگوا کے پاکستان میں لائے ہیں، اور انہوں نے جو ایجنٹ پکڑے گئے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کو چھڑوانے کے لیے اقدامات کیے ہیں. یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو توڑا ہے. پاکستان کو توڑنے میں اپنی کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے ہیں. انہی اداروں نے جو ہمارے سر پہ ان کو بٹھایا ہے، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ وفادار کون ہے. اس ملک کے ساتھ وفادار کون ہے؟ اس ملک کے ساتھ پوری قوم جان چکی ہے کہ وفادار ایک ہی انسان ہے، ایک ہی شخص ہے، وہ عمران خان ہے. اگر عمران خان نے آواز اٹھائی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور انڈیا سے تعلقات ختم کیے، اگر عمران خان نے آواز اٹھائی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر کسی کو تکلیف تھی اس بات سے اور وہ غلام بن کر ان کی پالیسیوں پہ چلنے کے لیے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یہ سوچ لیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ اس قوم کا بچہ، اس قوم کی بچی، نوجوان، بزرگ، وہ اپنا خون بھی دینے کو تیار ہے اس قوم کے لیے، اس قوم کے لیے. اور بحیثیت مسلمان ہمارے پہ یہ فرض ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کے ساتھ اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی جاتی ہوگی تو ہم اس کی آواز اٹھائیں گے. آج 36,000 زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اتنی جرت نہیں ہے کوئی بات کر لے. یہ شرم کا مقام ہے. ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں، یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور آج اس ملک سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی کیونکہ ہمارے جو ادھر بٹھائے ہوئے مینڈیٹ چوری کیے ہوئے یہ لوگ جن کو مدد کیا گیا ہے بار بار پاکستان کو یہاں تک لانے میں اور کھڑا کرنے میں ان کا کردار ہے، وہ دوبارہ ہمارے اوپر آ رہے ہیں. ان کا یا تو پیسہ ہے یا ان کی کمزوری ہے پاس، اور ہمیشہ کمزور لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے. آواز وہ اٹھا سکتے آزاد ہوں، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی. میں عمران خان صاحب کو آج کی یوم تاسیس کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں. خان صاحب آپ جیل میں ضرور ہیں، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا جو خواب تھا کہ میری قوم جائے، آپ کی قوم جا چکی ہے. آپ نے اس قوم کو دیا ہے اور یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور آج یہ قوم عمران خان صاحب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ہم سلام کرتے ہیں آپ کی جرأت کو، آپ کی ہمت کو، اور آپ کی محب الوطنی کو کہ آج بھی آپ پاکستان کو نقصان نہیں دینا چاہتے، آج بھی آپ کال نہیں کر رہے. اتنا بدترین پاکستان کی تاریخ کی دھاندلی، بلکہ دھاندلی کیا کہوں گا، میں تو کہوں گا کہ یہ تو بالکل آنکھوں میں مرچیں ڈالی ہیں انہوں نے. اس کے باوجود یہ قوم چپ ہے کیونکہ آپ کال نہیں دے رہے. اور آپ کی کال نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بچوں کا احساس کر رہے ہیں، آپ اس ملک کا احساس کر رہے ہیں، آپ اس قوم کا احساس کر رہے ہیں. ورنہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ آج ایوانوں میں بیٹھ کر یہ مینڈیٹ چوری کر کے بغیر عوام کے ووٹ کے یہ برجمان ہے ان کرسیوں کے اوپر، جن کرسیوں پہ تو دور کی بات ہے ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. اور وہ لوگ جو ان کو
जेलों में डालने के बजाय उन कुर्सियों में बिठा के सलूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूं कि मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने, मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने। तुम ये समझते हो मुझे तुमसे कोई गिला ही नहीं। खुदा के लिए, खुदा के लिए जागो, अपनी गलती को मान लो, अपनी इस्लाह कर लो। अपनी इस्लाह अगर नहीं करोगे तो खुदा की कसम आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी हमें, न इस जान माफ करेंगी और उस जान भी हमने जवाब देना है। अल्लाह को भी जवाब देना है और अल्लाह की भी जवाब देना है। क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब है हमारे इन चीजों को जो हमने की है, ये जो हो रही है इस मुल्क पे और हम उसको देख रहे हैं? तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। ये सारे केसेस तफसील के बारे में इसलिए नहीं जाऊंगा कि पूरे पाकिस्तान के हम लोगों को पता है कि ये केसेस क्या है। तोशा खाना में इमरान खान ने कोई इलीगल काम नहीं किया और इमरान खान उसमें जेल में है, जबकि इसी तोशा खाना में इलीगल तौर पे जो गाड़ी आप निकाल नहीं सकते वो ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ निकाल चुके हैं। वो बाहर फिरे हैं, एक जो है सदर बना हुआ है, एक जो है वज़ीर आज़म बना हुआ है। ये हालत है। और एक दूसरी जो है वो गाड़ी निकलवा के वज़ीर आला बनी हुई है। ये हालत चल रही है। आज कौम जाग चुकी है और जो लोग ये समझते हैं कि कौम को पता नहीं है या कौम समझती नहीं है या ये फेर पकड़ी है, ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपकी सब लोगों की जो इस सिस्टम के अंदर इस चीज के फैसिलिटेटर हैं उनकी फैमिली को रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को, उनकी बीवियों को, माओ को, बहनों को कि आप एक साथ बैठे उनसे पूछें, दलाइल पर पूछें कि आपके पास कोई एक जवाब है? ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, कैसे किया और क्यों किया? कोई जवाब नहीं है इसके ऊपर, कोई जवाब नहीं है इस चीज का किसी के पास। हाँ, अगर सिर्फ ये वाली बात है कि वो हमारे एक उर्दू के हमारे टीचर से फखर सुलेमानी साहब एक बात कहते थे कि उतू लथियां चार किताबा पंजवा लथा दिग, चार किताबा कोई ना कीता दिग्गे कीता सीधा, तो दिग्गा वहां से यहां भी आ सकता है और यहां से वहां भी जा सकता है। ये दिग्गे के फार्मूले नहीं चलने वाले, क्योंकि ये दिग्गा आज यहाँ है कल वहां हो सकता है और कल वहां है तो आज यहाँ हो सकता है। इसलिए हमने असूलों पे चलना है, हमने इस मुल्क के आइन के मुताबिक चलना है, इस मुल्क के कानून के मुताबिक चलना है। इस मुल्क के हमारे आइन की पासदारी हमारे ऊपर फर्ज है, हमने वो करनी है। इस मुल्क में कानून की बालादस्ती, कानून का अमल दरामद हमारे पे फर्ज है, हमने वो करना है। ना कि हमने डरा के, धमका के, जैली एफआईआर करके, वसाइयत करके, जैली बच्चे काट के, जुल्म करके, जबर करके, टॉर्चर करके लोगों के मुंह बंद कर रहे हैं। कितने लोगों के मुंह बंद कर लोगे? कितने लोगों के मुंह बंद कर लोगे? लेकिन याद रखें कि जुल्म एक वो चीज है कि जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठती है और जब जुल्म का खात्मा होता है तो फिरौन की मिसाल भी सामने पड़ी है। ये तकब्बुर, ये लाकियत, ये फस्ताई, ये हमारे दिलों में नफरत पैदा कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में, हमारी कौम नस्लों में कुछ लोगों की वजह से नफरत पैदा हो उन इदारों के खिलाफ जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे इदारे हैं, हमें अजीज हैं। मुझे दुख है इस बात का, अफसोस है इस बात का कि कुछ लोग अपने जाती मफाद की वजह से इन नफरतों को महसूस नहीं कर रहे, या अगर महसूस कर भी रहे हैं तो अपने जाती इंटरेस्ट की वजह से उसके ऊपर आंखें बंद कर रहे हैं। और हम किस तरफ जा रहे हैं मैं बताऊं आपको। मैं इतना अरसा जो मफरूर रहा हूं तो उसमें मेरा एक बेटा है, अभी 12 साल का, उसका 11 साल का होगा, क्योंकि मैंने तो लंबी मफरूरी गुजारी है। मैं तो 9 मई से ही पहले वाला हूं। और मैं अगर चुप हूं तो इसलिए चुप हूं कि ये मुल्क मेरा मुल्क है। मुझे इमरान खान ने एक तरबियत दी है, मुझे एक तरबियत मेरे वालिद ने दी, मेरी वालदा ने दी, एक तरबियत सियासी तौर पर मुझे इमरान खान ने दी, और वो ये है कि इस मुल्क के इदारे हमसे ज्यादा जरूरी है इस मुल्क के लिए। उस तरबियत की वजह से मैं तो मुंह नहीं खोल रहा। लेकिन ये 9 मई क्या है और ये 9 मई कैसे हुआ, किस तरह हुआ, अगर मैंने मुंह खोल लिया
تو میں 9 مئی سے پہلے والا ہوں. اس 9 مئی سے پہلے بھی وہ اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس نے 9 مئی کیا گیا. میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجاب صاحب سے کہ میرے میں پرچے کاٹنے میں تو بڑی آتیزیاں دکھا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے گھر تو لوگ نہیں پہنچ سکے, آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں پیسے کیسے پہنچے ہیں وہ؟ آپ جواب دیں اس کے, آپ جواب دیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ ادارے پوچھے جو پرچے میرے پہ کاٹ رہے ہیں, میں ڈی خان میں بیٹھا ہوں, پرچہ میرے پہ کاٹ دیا فیصل آباد کا, ہماری یونیورسٹی پہ کاٹ دیا فیصل آباد کا, وہ اسے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہاری پولیس رانا ثناء اللہ کے گھر کو تو پروٹیکٹ کر سکتی تھی, ہمارے والے کو کیوں نہیں کیا؟ یہ پورا ایک پلان ہے. کور کمانڈر ہاؤس تک عوام پہنچ گئی, کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ السلام علیکم یا وعلیکم السلام. آرام سے وہ جا رہے ہیں واک کرتے ہوئے, جیسے ریس کورٹ گارڈن میں ایوننگ کی واک کرنے آئے ہوں. عمران خان کو کہا کہ آؤ پیشی پہ حاضر ہو جاؤ ورنہ تمہیں ہم گرفتار کر لیں گے. اور جب پیشی پہ ہم اس کو لے کے آئے تو ہمیں اسلام آباد میں غصے آنسو گیسوں کی بارش کر دی ہمارے اوپر. بلا بھی خود رہے ہو, نہ ہو تو گرفتار بھی خود کر رہے ہو, اور آنے پر آنسو گیس بھی اوپر برسا رہے ہو. یہ کوئی چھپی چھپائی باتیں نہیں ہیں. خدا کے لیے ہمارے صبر کا مزید امتحان مت لو, ہمارے درد کا مزید امتحان مت لو, اصلاح کرو. اور میرا چھوٹا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا, میں فون کرتا تھا کبھی کبھی اس کو, تو مجھے فون پہ مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیسے ہو بابا, تم کیسے ہو. وہ مجھے کہتا تھا بابا عمران خان کو نہیں چھوڑنا. کبھی کبھی بات ہوتی تھی, میں گھر جا رہا ہوں, حالانکہ موبائل ایکسیس ہمارے پاس تھی, عمر بھائی بیٹھے, ہماری روزانہ 3 گھنٹے باتیں ہوتی تھی, میٹنگ بھی ہوتی تھی, لیکن میں گھر فون کام اس لیے کرتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو کچھ فیل کریں اور وہ یا میں کمزور ہو جاؤں یا وہ کمزور ہو جائے. لیکن میں جب بھی کال کرتا تھا وہ مجھے کہتا تھا کہ بابا عمران خان کو نہیں چھوڑو. میرا نہیں پوچھا کیسے ہو بابا, کب آؤ گے, وہ کہتا تھا عمران خان کو نہیں چھوڑنا. میری بیوی, مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو تم لوگ, اور میں خود مفروغ ہو چکا ہوں. تو وہ مجھ سے سوال کرتے لیے کیا کر رہے ہو تم. ابھی بھی میں جب اسے ملتا ہوں مجھے کہتی ہے کہ عمران خان کے لیے کیا کر رہے ہو, کیا کرو گے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ عمران خان جب کرے گا جو کرنے کو, انشاءاللہ سب سے پہلے میں کروں گا, سب سے پہلے میں کروں گا. عمران خان حکم کرے گا تو یہ کرنا ہے تو پہلا آدمی انشاءاللہ میں جو کروں گا. لیکن جب عمران خان جیسے کرے گا, میری یہ گزارش ہے کہ مزید تو قوموں کی, ماؤں کی, بہنوں کی, بچیوں کی, بزرگوں کی بددعائیں آپ کو لے ڈوبیں گی. مت اور بددعائیں, کیونکہ اس بددعا سے نقصان ہمارا ہے. ہمارا کوئی بھی ادارہ کمزور ہوگا تو ہمارا ملک کمزور ہوگا, ہمارا ملک کمزور ہوگا تو ہم کمزور ہوں گے, ہماری نسلیں کمزور ہوں گی. ہم نہیں چاہتے کہ بددعائیں لگ جائیں. بددعا دیتے بھی ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بددعا ہمارے ملک کو لگے گی تو نہ لگے. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. کیا چاہیے آپ کو؟ کوئی پیسہ چاہیے؟ کتنا چاہیے؟ خدا کی قسم ہم اپنے آپ ایک ذاتی زمینیں, جائیداد, گھر بیچ کے پیسے آپ کو دے دیں گے. اگر پیسے کا ہی طاقت چاہیے, اس سے زیادہ طاقت اور کیا دیں آپ کو کہ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے دیے ہوئی چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں, اس سے آپ ہمارے بھی حملہ آور ہیں, اور ہمارے بھی حملہ آور ہیں, اور ہم برداشت کر رہے ہیں, بولتے بھی نہیں ہیں کہ دنیا میں بدنامی نہ ہو ہمارے ملک کی, بول بھی نہیں رہے. اور کیا چاہیے؟ کچھ اور چاہیے؟ کچھ اور چاہیے تو وہی بتا دو, ہم دینے کو تیار ہیں, ہم پورا کرنے کو تیار ہیں. یہ قوم پورا کرے گی, یہ قوم کھڑی ہوگی اور پورا کرے گی اس کو. آپ بتا تو دیں. ہاں, اگر آپ کا مسئلہ عمران خان سے ہے, عمران خان کے نظریے سے ہے, اور اس لیے ہے کہ عمران خان حق کی بات کرتا ہے, سچ کی بات کرتا ہے, تو پھر ہمیں قرآن میں حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم قرآن کی تعلیمات اور اللہ کے حکم میں جائیں گے, اور حق کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کوئی طاقت ہمیں سے نہیں ہٹا سکتی جب تک ہمارے اندر خون ہے, سانس ہے, جسم میں ہمت ہے, ہم یہ کرتے رہیں گے.